السلام علیکم دوستوں، آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پر آپ کو ایک ڈرامہ سیریل دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی مقبولیت کے چرچے پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس کی اصل حقیقت سے واقف ہیں کہ کیا یہ سیریل ایک سچے دور کی عکاسی کرتا ہے یا باقی ڈرامہ سیریلز کی طرح صرف ایک افسانہ ہے؟ اور اگر سچے دور کا واقعہ ہے تو آج ہم اس واقعے پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دوستوں، یہ ڈرامہ سیریل جس کا نام ارطغرل غازی رکھا گیا ہے، یہ دراصل ایک سچے واقعے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب چائنا سے ایران تک تاتاریوں کا قبضہ تھا اور ہلاکو خان ان میں صفحہ اول میں شمار ہوتا تھا۔ تاتاریوں نے اسلام کو برباد کرنے کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد انتہائی خطرے میں تھے، اور ان کے علاوہ باقی کئی اسلامی سلطنتیں تباہ ہو چکی تھیں۔ اسی دور میں ترکی میں موجود ایک جگہ کنیا تھی جہاں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے قبیلے موجود تھے اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا حکمران تھا۔ وہاں موجود صوفیاء اکرام کی بدولت لوگوں میں اسلام کی روشنی موجود تھی، اور اسی دور میں ایک خلافت عثمانیہ کے نام سے تشکیل میں آئی جس کے بانی ارطغرل تھے۔ ترکی زبان میں اس نام کو ارطرل بولا جاتا ہے کیونکہ ترکی زبان میں غین نہیں آتا۔ ارطغرل ایک انتہائی سچے، ایمانت دار اور نڈر سپاہی تھے۔ آپ شاہ سلیمان کے 4 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ اس وقت سلجوق کی سلطنت، جو کہ سلطان علاؤ الدین کی ریاست تھی، اس کا ہیڈ کوارٹر کنیا کو بنایا گیا۔ یہی وہ دور تھا جب مولانا روم بھی کنیا میں آباد تھے۔ سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ارطغرل کا نکاح ہوا اور ان کے 3 بیٹے ہوئے۔ ان 3 بیٹوں میں سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان رکھا گیا، جس کے نام پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ ارطغرل نے تتاری فتنے اور صلیبی فتنے کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا انتظام کیا جو 1304 عیسوی میں قائم ہوئی، اور جنگ عظیم اول کے بعد 1924 میں جب کیلیفیٹ انسٹیٹیوٹ کو توڑا گیا تو یہ ریاست بھی ختم کر دی گئی۔ اسی دور میں ایک صوفی بزرگ شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی موجود تھے جنہوں نے لمحہ بہ لمحہ ارطغرل کی رہنمائی کی، اور ان کا وصال 640 میں ہوا۔ اگر اس دور کو باریکی سے بیان کروں تو یہ وہ دور تھا جس میں مولانا روم آئے، اور مولانا روم کی پیدائش 604 میں ہوئی تھی، اور ان سے ٹھیک 44 سال قبل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا تھا۔ یعنی یہ وہ دور تھا جب صوفیاء اکرام ہی مسلمانوں میں ایمان تازہ کرنے کا واحد ذریعہ تھے، اور انہی صوفیاء کے زیر نظر ارطغرل جیسے بے باک اور نڈر مسلمانوں کی پرورش ہوئی، جن کا نام آج بھی تاریخ میں رقم ہے۔ ارطغرل کی وفات ابن العربی کی وفات سے 40 برس بعد 680 میں ہوئی، اور ان کی سلطنت پر ان کے بیٹے عثمان تخت نشین ہوئے، جو اپنے والد کی طرح انتہائی بہادر اور نیک مسلمان تھے۔ یہ تھی اس حقیقت پر مبنی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کا مختصر سا تعارف اور اس سے جڑے چند حقائق۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ ڈرامہ اتنا مشہور ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اسے دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کئی ممالک میں تو اس ڈرامے کو بین کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان ممالک کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس ڈرامے سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے لگے، کیونکہ یہ ڈرامہ نہ صرف دیکھنے کے قابل ہے بلکہ اس میں اسلام سے متعلق کئی رسومات اور حقائق کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ لہٰذا میری اپنی ویورز سے گزارش ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں دین اسلام کی تربیت، ادب و احترام کا طریقہ اور دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا وغیرہ کو بخوبی دکھایا اور سمجھایا گیا ہے۔ لہٰذا اسے اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے دل میں بھی دین اسلام کی روشنی اجاگر ہو اور بڑے ہو کر وہ بھی اپنے دین اور ملک کی خاطر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس پر کومنٹ کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔